اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 262، آیت نمبر 263۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں، نہ ایذا دیتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اس آیت کی تشریح بہت 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 اہم ہے۔ آج کل جو رذائل ہے اس سلسلے میں یہ مضمون اللہ نے بیان کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت اور جو بھی فضیلتیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں ایک احسان جتلانے والا بھی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ سائل سے، مانگنے والے سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات کہنا، مثلا کبھی اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے اور اللہ ہمیں بھی دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اپنے فضل و کرم سے دے، نوازے، اور ہمیں بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مانگنے والے آدمی کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اس کو دعا دو، یا تو پیسے ہو پیسے دے دو، پھر احسان مت جتاؤ کہ تو جزاک اللہ بھی نہیں کہتا، نہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اور اگر نہیں ہے پیسے تو صرف ایک دعا دے دو کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تجھے بھی دے اور اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے جو ہے ہمیں بھی دے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ قرآنی چیز ہے۔ اس کے لیے کہا کہ سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ سے اس کو جواب دینا، یہ قول معروف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے، اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ فقیر لوگ بھی جو ہے نا سنا دیتے ہیں نا، یہ تو آدمی خاموش رہے، زیادہ ان سے بات نہ کرے۔ یعنی سائل سے نرمی اور شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے، نیز حضور اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے اچھی پیشانی، خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور اوپر والی حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام 2 باتیں ہیں، ایک تو ایک مال دے کر پھر اس کو چرچا مت کرو، میں نے اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، یہ نہیں۔ اور اگر کسی کو دیا تو اس کو ذلیل مت کرو، اس نے جو ہے اگر احسان تم نہیں کیا اور
بات سمجھا نہیں, ارے تجھے خبر بھی نہیں دیتا یار, تجھے اتنا پہنچایا میں نے دیا, کچھ نہیں, آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے, پبلک کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا, اللہ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. اس لیے ان باتوں کا بہت خیال رکھے. مانگنے والے آتے ہیں, ہے دے دو, اور پھر کسی سے تذکرہ مت کرو, نہیں ہے تو اللہ بھی اپنے فضل سے تجھے بھی دے, اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی دے. اللہ تیری بھی مدد کرے, اللہ ہماری بھی مدد کرے. اس قسم کے اچھے جملے کہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.